کار کہاں تک ہے اور کیا یہ رجسٹرڈ ہے اور اس کی جو فنڈنگ کا سلسلہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ 1999 میں جو ہے وہ قائم ہوئی سدرن ویلفیئر ایسوسیشن. اس وقت جو ہے وہ نیریوں اور کینا کی حد تک جو ہے وہ یہ قائم ہوئی تھی اور یہ باضابطہ جو ہے وہ کشمیر کونسل سے جو رجسٹرڈ ہے اور ساتھ جو ہے وہ اس کا دائرہ کار وہ ہم اس کو جو ہے وہ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے کہ پہلے تھوڑا سا سلسلہ جو محدود تھا. تو چونکہ ہم جو ہے وہ کوئی باؤنڈ نہیں ہے، جہاں تک جو ہم کام کرنا چاہیں وہاں تک ہم کام کر سکتے ہیں. اور آپ نے کام کے حوالے سے پوچھا، ماشاء اللہ سدرن ویلفیئر ایسوسیشن نام تو سدرن ہے، لیکن کام کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں گی تو اس سدرن ویلفیئر کا سب سے زیادہ جو فائدہ ہوا وہ یہاں پر جو وہ دوسرے قبائل کو بھی، یہ سمجھے کہ ہم نے کوئی مخصوص کام نہیں رکھا ہوا، دوسرے سارے قبیلوں کو مصالحتی حوالے سے، یہ فیسٹو کے حوالے سے، اس کے بعد فنڈنگ کے حوالے سے اور ان کی سپورٹ کے حوالے سے ہم نے جو ہے وہ بھرپور کام کر رہے ہیں. اور اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ صرف جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ ایک ہی جو ہے وہ قبیلے کی جو ہے وہ ویلفیئر ہوتی ہے. یہاں تمام قبائل کی ہم جہاں پر بھی جو ہے وہ کوئی پکارتا ہے یہ ویلفیئر جو ہے وہ کام کرتی ہے. کے ذہنوں میں یہ خیال ہے کہ کیونکہ سدن کے نام سے ایسوسیشن کا نام ہے تو مے بی کہ سدزی قبیلے کی ویلفیئر کے لیے یہ کام کرتی ہے، تو اس لیے میں چاہ رہی تھی کہ یہ کویسچن پوچھوں کہ یہ مطلب اس کا دائرہ کار کتنا وسیع ہے اور اب تک اس کی کیا خدمات ہیں، کیا کام یہ آپ کے زیر اہتمام، چونکہ ابھی آپ پریزیڈنٹ ہیں، اور کس حد تک آپ نے کام کیا، کس طرح سے لوگوں کے مسائل حل ہوئے؟ دیکھیں جی، میں پچھلے 2 سال پہلے بھی جو ہے میں جب پریزیڈنٹ بنا تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو حال ہے یہ بڑا قیمتی اثاثہ ہے. اس میں شروع میں جو ہے وہ ممبر کشمیر کونسل سردار عارف خان صاحب، سردار اختر حسین ربانی صاحب، یہ ان لوگوں نے جو پیسے یہاں پر مہیا کی، یہ ہمارا حال بنا. اس کے بعد وہ تقریباً 19 سال، چونکہ میں اگر جھوٹ نہ بولوں تو 19 سال ہے یہاں پر یہ سلسلہ تھا کہ ہمارے پاس اس طرح کا بیٹھنے کا یہ ارینجمنٹ نہیں تھا. یہاں پر جو 2 چیئرز لگی ہوتی تھی، ایک ٹیبل لگا ہوتا تھا، اس کے بعد یہ تمام جو آپ دیکھ رہی ہیں حال کو جدید ہوتے ہوئے، تو یہ ہم نے آ کر ایک تو حال کے حوالے سے یہ کام کیا. دوسرا کام ہم نے یہ کیا کہ جو بھی مشکلات میں آیا، اب دوسرے قبائل کے حوالے سے میں تھوڑی سی بات کر لوں. ایک جو ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ گجر فیملی کا ایک بندہ ہے، نام میں یہاں پر اس لیے نہیں رہتا کہ لوگ کی طرح جو ہے وہ اس لیے کہ بعض اوقات یہ ہو جاتا ہے، تو اس کو ہم نے جو ہے وہ نقد جو ہے وہ جب مکان اس کا جو وہ جلا تو ہم نے جا کر وہاں پر اس کو پیمنٹ کی. اور اس کے علاوہ ایک اور قریش برادری کا جو یہاں پر بندہ تھا، اس کے مکان کا ایشو ہوا، وہاں پر ہم نے جو وہ جا کر بھرپور انداز میں سپورٹ کی، پیسے دیے ان کو یہاں سے اکٹھے کر کے. اس کے علاوہ بہت ساری جگہوں پر یہاں پر اکثر جو جھگڑے ہوتے ہیں، جو معاملات ہوتے ہیں، وہ دوسرے قبائل کے جو زیادہ ہوتے ہیں، اور ہمارے پاس پورا ریکارڈ موجود ہے. اس ریکارڈ کے حوالے سے لوگوں کو تھانہ کچہری سے ہم نے جو بھرپور انداز میں ان کی جان چھڑائی. اس لیے کہ یہاں پر جو ایک جھگڑا ہوتا ہے کہ کسی کو تھپڑ لگ جاتا ہے تو اس کے بعد وہ تھانوں میں وہ زیادہ جاتے ہیں بنسبت ہماری فیملی کے، تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو وہاں سے لا کر یہاں پر ان کے معاملات حل کر کے ان کو جو ہے وہ پھر گھر بھیجتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے یہاں پر جو کام کے حوالے سے جس کو میں یہ سمجھتا کہ وہ نسلوں کا کام ہے اور سب سے بڑا قیمتی اثاثہ ہے. میرے بھائی ہیں عبد الخالق صاحب، لوگ بھی جانتے ہیں ان کو. یہاں پر 20 سے 25 لاکھ روپے کی ہماری جو ہے وہ ایک یہ سمجھ لیں کہ ابھی تک لائبریری ہے، جس کا بہت سارے لوگوں نے فائدہ اٹھایا. اور یہاں پر ایم فل اور پی ایچ ڈی کرنے والے نوجوان جو ہے وہ یہاں پر آ کر انہوں نے جو وہ باضابطہ یہاں سے مواد لے کر انہوں نے اپنی جو وہ تعلیم بھی کمپلیٹ کی، اور یہ سب سے بڑا فائدہ. اور دوسرا یہ ہے کہ تاریخ و تحریک کے حوالے سے یہ جو لائبریری ہے، میں یہ کہوں گا اور برفراز یہ کہہ سکتا ہوں کہ پورے آزاد کشمیر کے اندر اگر کہیں کوئی باوقار و بڑی ایسی لائبریری کہ جہاں پر آپ کو میکسیمم بکس ملیں گی، وہ یہ قلعہ پبلک لائبریری میں جو یہ سلسلہ ہوگا. تو یہ بھی اسی کے بعد یہ سمجھ لیں کہ یہ قائم ہوا. حالانکہ اس میں ویلفیئر کی کوئی ویلفیئر کے جو وہ لوگوں کی یا کسی فنڈنگ کا جو بھی کام ہوا، انہوں نے اپنے طور پر لوگوں سے جو وہ ایک سلسلہ جو وہ کیا. لیکن وہ جو کام ہے اس کو میں سب سے جو وہ بڑا کام سمجھتا ہوں، اس لیے کہ وہ نسلوں کا کام ہے. اور یہاں سے نوجوان جاتے تھے راول پنڈی جا کر وہ تھیسس وغیرہ جو کرنے ہوتے تھے، لیکن اب ان کو یہ موقع یہاں پر جو میسر ہے. اور ساتھ کام کے حوالے سے ہم نے ہر جگہ پر جہاں بھی کوئی جھگڑا ہوتا ہے، کوئی الجھن ہوتی ہے، تو وہاں پر سدرن ویلفیئر ایسوسیشن ہے، وہاں پر پہنچ کر وہاں ایک مصالحتی ہماری کمیٹی ہے، وہ پورا دن یہ سمجھ لیں کہ فی سبیل اللہ جس کو یہ کہتے ہیں کہ 2 لوگوں کے درمیان جو ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ قرآن بھی کہتا ہے کہ معاملات حل کرنا بہت بڑا اجر ہے. اور یہ ہماری ویلفیئر کا سب سے بڑا کام ہے.
جی، جیسے کہ آپ نے کہا کہ لوگ جو ہے لوگوں کے یہاں پہ ظاہر ہے دیہاتوں میں یا شہروں میں جو بھی ہو ہر طرح کے مسائل ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں آپس میں، اور ان کے جھگڑوں کے فیصلے، طلاق، شادی، جو بھی لوگوں کے آپس میں جھگڑے ہیں وہ ان کو حل کرتے ہیں، اور بلا معاوضہ انصاف پہ مبنی فیصلے کیے ہیں جو کہ لوگوں کو بہت زیادہ ان کو سہولت ہے. اس کے ظاہر ہے ایسے معاملات جب تھانے کچہریوں میں جاتے ہیں، عدالتوں میں جاتے ہیں تو بہت زیادہ لوگ کا ٹائم بھی ویسٹ ہوتا ہے، پیسہ بھی لگتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو لوگوں کے فیصلے ہوئے ہیں، آپ نے کیے ہیں، جھگڑوں کے معاملات سلجھائے، تو لوگ اس سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں جی، ایک بات یہ ہے کہ تھانے میں آپ جو صافی آپ خوب سمجھے، تھانے میں جب بندہ جاتا ہے تو موجودہ ہمارا جو تھانہ کلچر ہے وہاں پر تذلیل اتنی ہو جاتی ہے کہ اس کی نسبت یہ سمجھے کہ وہ کھربوں کا نقصان ہو جاتا ہے. جب ایک انسان کو جب وہ وہاں پر جو وہ موجودہ حالات میں تذلیل کی جاتی ہے، ان کو وہاں سے ہم لا کر یا وہاں پہنچنے سے پہلے